مالک تھے. وسیع اخلاق کے ہوتے ہیں, ان کے اخلاق بہت کھلے دل سے تھے. ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے, کشادہ پیشانی سے ملتے تھے, بہت کھلے دل سے اور ہنسی خوشی ملتے تھے. جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا تھا اس سے پھر دوبارہ ملنے کا. یس بیٹے. مرزا غالب کے ادات و فضائل کا پہلے جی ٹیسٹ بولے. ہو گیا ہوا. میں نے اب کا جب بچے پھر سے جمع ہو رہے ہیں نا, میں شروع سے اب آپ کا حمدات کا لیا. جی مرزا غالب کے ادات و فضائل کا ایک دفعہ میں لے چکی ہوں, لیکن میں شروع سے سارا. جی لیکن میں نے کہا اس کا پھر سے دوبارہ لے لیتی ہوں نا, جو بچوں نے نہیں دیا تھا وہ دوبارہ دیں گے. تو آپ لوگوں کو صرف ایکسپلین کر رہی ہوں دوبارہ, اس میں بھی کوشچن آنسر پوچھوں گی اور کل ریٹن ٹیسٹ اس کا لوں گی, ٹھیک ہے. مرزا غالب جو تھے ان کا جو بھی ان سے ملتا ہے اس کو دوبارہ ملنے کا شوق رہتا تھا. دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے, مثلاً خوش ہو جاتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے, اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے. اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. انہوں نے اپنے دوستوں کو جو خطوط لکھے ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت ہوتی ہے پیار اور محبت, غم خواری, غم میں ساتھ دینا, اور یہ گانگت کا مطلب ہوتا ہے اتفاق, اور کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے. ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب دینے سے باز نہ آتے تھے. وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی بھی تنگ دل نہ ہوتے. غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض مخلص اور خالص دوست کرتے تھے, اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے اور ان کو پورا کرتے تھے. یعنی کہ کوئی بھی وہ فرمائش کر دیتا کہ غزل کی اصلاح کر دیں, کوئی چیز کی ٹھیک کر دیں, درست کر دیں, تو مرزا غالب جو تھے اس چیز میں کبھی انکار نہ کرتے اور اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے. اکثر لوگ انہیں بے رنگ خط لکھتے تھے. بے رنگ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں, یہ بے بڑی یہ علیحدہ نہیں لکھنا اور رے علیحدہ نہیں لکھنا. بے رنگ جو ہے نا وہ بے علیحدہ نہیں لکھنا اور رنگ علیحدہ نہیں لکھنا, یہ بے رنگ لکھنا ہے. اس کو بے یہ رے ملا کے لکھنا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر ٹکٹ کے خط. اکثر لوگ بغیر بے رنگ خط بھیجتے تھے مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا, برا نہ لگتا تھا. اور کوئی شخص اگر لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بیچتا تو اس کی بھی سخت شکایت کرتے تھے. مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بھی درجہ غایت تھا, باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے. بائیں ہما کا مطلب تھا اسی وجہ سے کبھی بھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے. ایک صاحب کو لکھتے ہیں, جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت میں جا لایا اور اوراق کے اشعار دیکھتا تھا اور اصلاح دیتا تھا. اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی. قلیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کم. قلیل. یہ کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہا. قلیل کا کیا مطلب ہے؟ کم تھوڑا. جی کم تھی, قلیل تھی, کم تھی, لیکن ان کا حوصلہ فراخ تھا, حوصلہ زیادہ تھا ان کا. یعنی کہ کم تھوڑا, ہاں جی تھوڑی تھی, لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو دینے میں کبھی کمی نہیں کرتے تھے, بڑے کھلے دل سے اپنا خرچ کرتے تھے. سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا. سائل ہوتا ہے ہاتھ کم جاتا تھا. ان کے مکان کے آگے لولے لنگڑے اندھے پاہج اور مرد عورت پڑے رہتے تھے. غدر کا مطلب کیا تھا میں نے بتایا, بتائیے. غدر کا بھول گئے. مطلب جنگ. غدر جس کی میں نے ایکسپلینیشن بھی کروائی. جنگ نہیں ہے, یہ بغاوت ہوتی ہے. جب انٹرنلی جب بغاوت ہو جائے نا, آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں کسی ملک کے اندر, کچھ لوگ حکومت کے خلاف ہو جائیں, اس کو بغاوت کہتے ہیں. بغاوت کر دی.
غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے. واٹ از دا میننگ آف بساط؟ یہ بھی میں نے بتایا تھا. حیثیت بساط سے زیادہ حیثیت کرتے تھے، سے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمانے کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، نہایت شریفانہ سلوک کرتے تھے. دلی کے عمائد میں سے، عمائد ہوتے ہیں معزز لوگ، یعنی کہ نمایاں لوگ، جو معزز لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی. اور سقیم کا کیا مطلب ہے؟ خراب ہو گئی تھی، بگڑ گئی تھی، یعنی کہ ان کے حالات اچھے نہ رہے، ان کے حالات خراب ہو گئے. وہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک روز چھینٹ کا فرغل ہوتا ہے، وہ کوٹ سا اوپر سے پہنا ہوا، سردی کے موسم میں بڑا لمبا گاؤن سا پہنا ہوا مرزا سے ملنے آئے. مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار کے چوغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. یعنی کہ مالیدہ ہوتا ہے قیمتی کپڑا، نہایت قیمتی کپڑا، یا کوئی جامہ وار جو گیلا سا کپڑا ہوتا ہے جو مہنگا ہوتا تھا، اس کے بغیر نہیں پہنے دیکھا تھا. اور چھینٹ ہوتی ہے کاٹن کو کہتے ہیں، سوتی کپڑا، پرنٹڈ والا جو کپڑا ہے اس کو. ان کا فرغل دیکھ کر ان کے بدن پر دل بھرا ہے. وہ سستا ہوتا ہے، اس لیے ان کے حالات جب خراب ہو گئے تو انہوں نے وہ ہوا تکلیف ہوئی، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کی چیز کہاں سے لی، اور ان کو بڑے طریقے سے اس چیز کا سوال کیا کہ ان کو برا بھی نہ محسوس ہو اور وہ اس چیز کو مائنڈ بھی نہ کریں. مجھے اس کی یعنی کہ مجھے اس کی بناوٹ، وضع بناوٹ کو کہتے ہیں، بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے فرغل کے لیے بھی یہ چیز منگوا دیں. انہوں نے کہا یہ فرغل آج آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے، یہی لے لیں. مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے، اس وقت آپ سے چھین کر پہن دوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے. جاڑا سردی بہت زیادہ ہے، آپ یہاں سے اپنے گھر تک کیا پہن کر جائیں گے. پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے جو ٹنگا ہوا تھا کیل پر، اس کو اپنا جامہ وار کا، اپنا جو مہنگا والے کپڑے کا چوغا تھا اتار کر انہیں پہنایا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا. یعنی کہ ان کی بات بھی رکھ لی، ان کی عزت بھی رکھ لی، ان کی عزت نفس کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچا، اور انہوں نے ان کو جو تھا چوغا بدل بھی دیا، اور ان سے وہ بڑی اچھے طریقے سے لے بھی لیا. ظرافت مزاج میں اس قدر تھی، ظرافت ہوتا ہے ہنسی مذاق کرنے کی عادت، ان کی طبیعت میں اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجائے. حیوان ناطق ہوتا ہے سمجھدار عقل مند جانور، اور حیوان ظریف ہنسی مذاق کرنے والا جانور. ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے. بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیرو مرشد ایک نہیں رکھا. اب اس سے دو مطلب نکلتے ہیں. ایک نہیں رکھا یعنی کہ 29 میں سے 28 میں سے 30 میں سے ایک نہیں رکھا. دوسرا مطلب نکلتا ہے کہ ایک بھی نہیں رکھا. اب مرزا کا یہ دوسرا ہی مطلب تھا کہ ایک نہیں رکھا، کوئی بھی نہیں رکھا. ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آیا. ان کے مکان کے آگے چھتا تاریخ تھا. جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے. مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ حیوان درون تاریکست. یہ فارسی زبان میں شعر لکھا ہے کہ آب حیات اندھیرے میں ہے. اب جب دوسری طرف پہنچے اس طرف دھوپ تھی، اور پھر انہوں نے کہا این خانہ ہما آفتاب است. یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے. ایک صحبت میں، ایک محفل میں، ایک جگہ جب اکٹھے ہو کر بیٹھے تو مرزا جو تھے میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں. میری سمجھتا تھا، میر سے، میر کی میری سمجھتا تھا، لیکن آپ سودائی ہیں. سودا سے انہوں نے سودائی کہہ دیا. باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. شہر کے امراء عمائد سے ان کی ملاقات برابر تھی. کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے، بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے. ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے. میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا. نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں؟
یا کہیں اور جانا ہوا. مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا, اول وہاں گیا, وہاں سے یہاں آیا. ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ ہوتا ہے رتھ میں سوار, جس کے آگے کوئی گاڑی ہو اور اس کے اندر پیچھے پالکی سی رکھی اور اس کے اندر بیٹھ کر وہ کوئی گھوڑا گاڑی ہوگی یا کوئی بیل گاڑی ہوگی, اس کے پیچھے جو ہودا ہوتا ہے بڑا والا, اس کو رتھ کہا جاتا ہے. مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے. مرزا کو جب پتا چلا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے, ندامت ہوتے ہیں شرمندگی ہوئی ہے کہ شرم کے مارے میں زمین میں گڑا جاتا ہوں. اس سے زیادہ اور نالائقی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزرے اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں. یعنی کہ میں کہتے ہیں کہ مجھ پہ اتنی شرمندگی ہوئی ہے کہ میں آپ ادھر سے گزرے اور میں نے آپ کو شاید شرمندہ ہوا اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے. اب فواکہ کا مطلب تھا پھلوں میں, بہت سے پھلوں کا نام ہے. فواکہ میں آم ان کو بہت مرعوب تھا پسند سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے. ایک روز مرحوم بہادر شاہ جو تھے آموں کے موسم میں اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ, مصاحب ہوتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, جن میں مرزا بھی تھے, باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے. یہاں کا آم جو تھا وہ بادشاہ یا سلطان یا بیگمات کے سوا کسی کو نہیں مل سکتا تھا. یعنی کہ وہ اتنے مہنگے قسم کے آم تھے. باغ بادشاہ کا تھا اور وہ باغ میں سے جب اترنے والے آم تھے تو وہ بہت امیر لوگوں کو, ساتھیوں کو, ان کو دیے جاتے تھے, بادشاہ کے ساتھیوں کو. مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے. بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کی صاحب دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے. نام تو نہیں لکھا ہوتا نا کسی پھل پر, لیکن انہوں نے اس خوبصورتی سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے. یعنی کہ ان کو خواہش تھی کھانے کی اور ملنے کی وغیرہ سے, میں دیکھ رہا ہوں میرا نام تو نہیں لکھا تاکہ میں اتار لوں میرا نام لکھا ہو تو. بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی کا میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ لکڑی کے ساتھ بندھی ہوئی ایک ٹوکری ہوتی ہے, لکڑی کے سروں کے دونوں طرف وہ ٹوکری باندھی جاتی ہے اور اس کو کندھے پہ اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ دونوں طرف اس کا وزن برابر ہوتا ہے, جس کو وہ لوگ لے کر چیزیں بیچتے ہیں کرتے ہیں. یہ اس کو بہنگی کہا جاتا ہے. اور اس طرح کی وہ ایک بہنگی جو تھی وہ انہوں نے بادشاہ نے مرزا کو بھجوا دی. مرزا پھر آموں سے کبھی مرزا کی نیت سیر نہ ہوتی تھی, یعنی کہ نہیں بھرتی تھی ان کی. اہل شہر بھی توفتاً بھیجتے, خود بھی بازار سے منگواتے, باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا, مگر مرزا صاحب کا جی نہیں بھرتا تھا. نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب بھی موجود تھے اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو. مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ میٹھا ہو اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت زیادہ ہو. یعنی کہ کم آم سے پیٹ نہیں بھرتا, اس لیے آم جو ہے میٹھا بھی ہو اور زیادہ ہو تو ہاتھ نہیں رکتا. سب حاضرین یہ سن کر ہنس پڑے. اس کا اگر ریٹن سب نے دیے, گرلز آپ لوگوں نے ریٹن ٹیسٹ دیے تو پھر ہم اگلا کوئی ٹیسٹ کر لیتے ہیں کل کے لیے. گرلز آپ نے دیا اس کا ٹیسٹ ریٹن؟ میرونسا, آمنہ, فاطمہ, بیٹے آپ لوگوں نے اس کا ٹیسٹ کا دیا ریٹن؟ مائک انمیوٹ کر کے بیٹے. جی شاید دیا تھا, مزنا یاد نہیں. یاد نہیں. آپ لوگوں نے ایک کاپی بنائے نا جس میں آپ سارے کام کریں, جو آن لائن جو کام کرتے ہیں اس کی ایک کاپی بنائیں تاکہ آپ مجھے پتا چلے کہ میں جب آؤں تو پتا چلے کہ آپ لوگوں نے کام کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا. تو آپ لوگ, ربیہ آپ کو یاد ہے ریٹرن دیا تھا آپ نے ٹیسٹ؟ لیزا بالکل نہیں یاد. کاپی اپنی ایک رکھیں جس میں اپنے کام کرنا ہے اور آپ نے بس اسی میں سیکنڈ کا ٹیسٹ ڈیلے دینا ہے. ہے.
اس کا میں پھر لوں گی. اب میں کوشچن پوچھنے لگی ہوں آپ سے. ابھی میں نے میننگ کیا چیز نیٹ ورک کے ایشو کی وجہ سے نا میں اب بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ کیا 10 ڈیلے سیکنڈ ہے؟ بعد سنائی دے گا. اوکے چلو خیر کوئی بات نہیں. چلے میں اب جب سے کوشچنس پوچھ رہی ہوں سارے مجھے بکس اپنی بند کریں اور تھوڑا سا مجھے کوشچنس کے آنسر دیں. مرزا غالب کے اخلاق و عادات کس نے لکھا ہے؟ میں جواب دوں. میں مولانا الطاف حسین حالی. جی زہیب آپ شاباش. مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ جی نہایت آپ ہی مرزا فاطمہ وسیع بتائیے. اخلاق کے. ہاں جی وسیع اخلاق کے مالک تھے. فاطمہ بتائیے دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ فاطمہ بیٹے جواب دیجیے. فاطمہ چلی گئی ہیں؟ فاطمہ تو ہے ہی نہیں ہے. علیزے آپ بتائیں بیٹا. دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ ربیہ آپ بتائیں. Give me answers girls. ہیرونسا بیٹے آپ لوگوں کو میں نے یہ دوسری دفعہ ریپیٹ کروایا تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے لیکن آپ لوگ یاد نہیں کرتے ہیں. اس کو اچھی طرح یاد کریں اور یہ مجھے اس کا بتائیں. یہ جو سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ میں بتاؤں. یادگار غالب. جی girls why you are not listening and why you are not telling me the answers? جی سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ جی آپ بتاؤ زہیب. مرزا غالب کے گھر کے سامنے ساحل پر لولے لنگڑے اور معذور پر رہتے. مرزا غالب کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ جان دیتے. شاباش ٹھیک ہے. مرزا غالب کا سلوک نہایت ہی شریفانہ تھا. بہت اچھا تھا. مرزا غالب کے مزاج کی خوبی کی خاص مرزا غالب کے مزاج کی خوبی خاص کیا خوبی تھی؟ ظرافت تھی. شاباش. حیوان ناطق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حیوان عقل ناطق مند کا مطلب جانور. سمجھدار حیوان جانور. ناطق ابھی میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے. عقل مند سمجھدار جانور. سمجھدار عقل مند جانور ٹھیک ہے شاباش. اور حیوان ظریف. حیوان ظریف مذاقیہ مذاقیہ ہنسی جانور. مذاق ہنسی جانور. مذاق کرنے والا جانور. ہنسی مذاق کرنے والا ٹھیک ہے. اور میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا غدر کا کیا مطلب ہے؟ غدر غدر کا مطلب بغاوت. 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 شاباش. سیر نہ ہوتی تھی اس کا کیا دل نہ مطلب تھا؟ ان بھرے. کی طبیعت دل نہ کبھی آپ بھرے. نے دل نہ کرتا تھا. ویری نائس. اور فواقہ. فواقہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی تو میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے. فواقہ میں انہیں کیا چیز پسند تھی؟ آم. پھلوں میں. پھلوں. فواقہ پھلوں کو کہتے ہیں. پھلوں میں.
ٹھیک ہے. اور بہنگی کا کیا مطلب ہے؟ بہنگی میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھا بڑے طریقے سے. آپ اس کو جو گھوڑا گاڑی ہوتی شاید اس کے پیچھے جو لگی ہوتی چیز ایک بالٹی ہوتی ہے، ایک بالٹی ہوتی ہے جس کے پہنتے ہیں تو دونوں طرف وزن آ جاتا ہے. یہ ٹوکری کو کہا جاتا ہے. ٹوکری ہوتی ہے جو کہ ایک لکڑی کے دونوں سروں پر، جیسے ترازو نہیں ہوتا، ترازو جو ہوتا تھا پہلے پرانے زمانے میں جس کے دونوں سروں پر رسی سے باندھا جاتا تھا، لیکن وہ اس طرح پکڑا جاتا تھا تولنے کے لیے. لیکن بہنگی جو ہوتی ہے وہ ایک لکڑی کے، لمبی لکڑی کے سرے پر دونوں سروں پر باندھی جاتی تھی ٹوکری رسیوں کے ساتھ، اور اٹھانے والا اس کندھے پر اپنے رکھ کر دونوں طرف وزن برابر اس کو لے کے بازار میں شاپنگ بیچتا بھی تھا. کوئی چیز کسی کے گھر بھجوانی ہوتی تھی تو وہ بھی اس طرح جاتی تھی. اس کو بہنگی کہا جاتا تھا. اوکے گرلز اینڈ بوائز، کل میں نے آپ کا اس کا ریٹن ٹیسٹ لینا ہے، اور آج میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں کہانی کے بارے میں. شیر کا گھر کہانی کون سی تھی؟ Can anyone tell me the story about شیر کا گھر؟ اگر آپ کو لکھنی آ جائے تو کیسے شروع کریں گے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک کارپینٹر کو ایک مستری، ایک دفعہ کا ذکر. کون سی کہانی ہے؟ جو وہ شیر کا جو گھر. ایک پل شیر ہوتا ہے، اس کو کے پنجرے میں قید پار کر جاتا دیتے ہے ہیں، پھر اوپر اور سے اس کے گرم اوپر پانی ڈال دیتے گرم ہیں، پانی پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے دوست لے کے آتا ہے شیر. برڈ صحیح ہے، اس میں کہانی میں لکھا ہوا لکڑہارا لکڑی. جی لیکن آپ نے اگر کہانی اس کو سنوں گی، اس کو اور ادھر کی مکاری دو کہانی سنوں گی، اور ساتھ کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا غالب کا، ان کا ٹیسٹ ہوگا. اور یہ دو کہانیاں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں آپ، پڑھ لیں آپ، ریڈنگ کریں اس کی. زہیب، شیر کا گھر. یہ کون سی کہانی کا ٹیسٹ ہوگا؟ خالی شیر کا گھر کا ہوگا؟ بک نہیں ہے؟ کھولے شباش بک. شیر کا گھر اور میں گیدڑ پڑھ لوں؟ کی مکاری، یہ دونوں کا اور دونوں پڑھے. ابھی آپ ریڈنگ کریں اس کی. شیر کا گھر چلے میرے پاس آپ پڑھ بالکل لیں سامنے اتنی دیر. کھلا ہے. شیرپور کا گاؤں دریا سے زراعت کر آباد تھا. گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے. دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچھاڑ میں دہاڑا کرتے تھے. دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا. کا ذکر ایک دفعہ کا ذکر ایسے شروع کی تھی آپ نے؟ کیونکہ نیٹ ورک میں پرابلم ہے، مجھے آواز نہیں سنائی دے رہی. پڑھیں آگے. شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا. ایک دن اس سے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. اس نے علی الصبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا. ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا صبح کہتا ہے. صبح جنگل میں چلا گیا. ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا. وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ چلے زہیب آپ پڑھیں آگے. ایک شیر بولا، برے میاں کیا بناتے ہو؟ برہئی نے جواب دیا، ہاں جی ٹھیک ہے، جنگل کے بادشاہ کا گھر ٹھیک ہے بنا ٹھیک رہا ہے ہوں. پڑھیں.
شیر نے کہا اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ برہئی نے کہا جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ برہئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب۔ برہئی نے بیٹے سے کہا لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو برہئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جو ابلتا ہوا پانی شیر پر پڑتا شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر آدمواس سا ہو گیا۔ برہئی نے یہ دیکھ کر ادمواسا ہو گیا۔ برہئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ برہئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی سی دیر گزر مہرالنساء پڑھیں۔ ربیہ آپ پڑھ لیں بیٹا۔ ربیہ پڑھیں بیٹے۔ جب آپ ایک بات کریں نا چلیں اس کے آپ بعد آپ کو کچھ سیکنڈ ویٹ کر لینا چاہیے کیونکہ آپ کی ڈیلے آ رہا ہے تھوڑا سا۔ اچھا ربیہ بیٹے آپ پڑھیں اب۔ چلیں آپ پڑھ لیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا اور اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کا بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ کیا اس کا نتیجہ ہے وہ بھی بتائیے۔ عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔ اور دوسرا دو نتیجے ہیں۔ یہ جو اس کی آخری لائن ہے جنگل کا بادشاہوں کا بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو یاد کرنا ہے اچھی طرح آپ لوگوں نے۔ اور دوسری سٹوری ہے گیدڑ کی مکاری، یہ بھی آسان ہے، اس کو آگے بھی میں نے یاد کروایا تھا، اس کو دوبارہ پڑھیں زہیب۔ گیدڑ کی مکاری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں ایک بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک طرف گیدڑوں کا ایک گول بھی رہتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتا جھومتا چلتا پھرتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی دل میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قد آور ہاتھی کے گوشت سے کیسے لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کے للچاہٹ کے بعد تمام گیدڑ ایک رات جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔
سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اس کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں ہاں ہاں، نہیں، ہاں ہاں، مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا جانور چھلانگے لگاتا ہوا دلدل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور ڈھنسنے لگا، آخر گھٹنوں تک دلدل میں پھنس گیا۔ اب نہ آگے چلنے کا یارہ تھا، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ہاتھی گیدڑ سے چنگار کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا، ہاں جلدی بلاؤ۔ گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ آن جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے کر کھانے۔ ہاتھی نے بہتری سونڈ ہلائی، چنگارا، مگر گیدڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے ہاتھی کا گوشت چٹ کر لیا۔ نتیجہ، گیدڑ اپنی مکاری سے باز نہیں آتا۔ کیا نتیجہ؟ شاباش۔ یہ دونوں کہانیاں آپ نے یاد کرنی ہے اچھی طرح کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بہت موٹا تازہ ہاتھی رہا کرتا تھا اور جنگل میں دوسری طرف گیدڑوں کا ایک غول بھی رہتا تھا۔ غول ہوتا ہے جس میں بہت سارے گیدڑ ہوں، اکٹھا ایک گروپ ان کا تھا نا، وہ رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سونڈ ہلاتا، جھومتا جھامتا چلتا تو اسے دیکھ کر گیدڑ جو تھے دور ہی سے للچاتے اور ان کا دل کرتا کہ ہم اس کا گوشت کیسے کھائیں، کیسے مردہ ہاتھی کا گوشت کھائیں، اس کو کیسے مارے اور کیسے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہوں۔ کافی مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک مدت کے للچانے کے بعد تمام گیدڑ ایک رات جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیسے اس کو ہاتھی کو مارا جائے۔ آخر ایک بوڑھے گیدڑ نے زور سے آواز لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کا سوچ رہے ہو، میں تو تمہیں زندہ ہاتھی کھلانے کا سوچ رہا ہوں، زندہ ہاتھی کا گوشت کھلا سکتا ہوں۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اس کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ اب رات کا وقت تھا، ہاتھی جو تھا وہ جنگل میں ٹہل رہا تھا کہ گیدڑ جو تھا اس کے پاس گیا اور اس کو بڑے اپنی چپڑی باتوں میں لگا لیا اور کہنے لگا، آپ تو بہت بڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں سارے گیدڑ کے آپ کو جنگل کا بادشاہ بنا لے اور آپ کی حکومت میں ہم امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی جو تھا وہ کیا کہتے ہیں اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور سمجھنے لگا واقعی میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا چلو چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی رائے لے لیتے ہیں۔ غرض ہاتھی جو تھا وہ گیدڑ کے پیچھے چل پڑا اور گیدڑ اس کو چالاکی سے ایسی جگہ سے لے گیا جہاں ایک جگہ پر کیچڑ تھا اور دلدل تھی۔ گیدڑ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا ہوتا ہے، وہ 2-4 چھلانگے لگا کر اس کے اوپر سے کودتا ہوا گزر گیا، جبکہ ہاتھی بھاری بھرکم تھا اور وہ ظاہر ہے جب وہ وزن کے ساتھ اپنے وزن کے ساتھ چلتا ہوا جب وہ دلدل میں اترا تو وہ اس کے سارا جسم جو تھا اس کے اندر دھنسنے لگا اور اس سے پاؤں نہ اٹھایا جانے لگا اور پھر وہ چیخنے لگا، کہنے لگا تم مجھے جو ہے بچاؤ، تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا کیونکہ آپ تو کافی بھاری بھرکم ہے، میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو اپنی قوم کے ساتھ نکال دوں مدد کر کے۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا، وہ وہاں نہ اس سے کوئی کام ہو سکتا تھا نہ اس سے نکل سکتا تھا، تو اس نے اسی سے مدد لینے کا سوچا اور اس نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تم بلا لو۔ اس نے ایک آواز لگائی اور سارے گیدڑ جو تھے وہ سارے جمع ہو گئے اور آ کر اسی کو کھڑے کھڑے وہیں کھانے لگے، نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ اور ہاتھی بیچارہ کیا کرتا، نہ اس سے پاؤں اٹھایا جا سکتا تھا، اس نے بتھیری اپنی سونڈ ہلائی کہ کسی طرح میری جان بچ جائے، لیکن جب بہت سارے لوگ گیدڑ ہوں گے، جانور ہوں گے، تو وہ اس میں بچ نہ پایا اور انہوں نے اس کا کھڑے کھڑے ہی گوشت کٹ کر لیا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ گیدڑ جو ہوتے ہیں چالاکی میں، مکاری میں بہت تیز ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی اپنی مکاری سے باز نہیں آتا۔ گیدڑ کبھی بھی اپنی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، گیدڑ کبھی بھی اپنی مکاری سے باز نہیں آتا۔
اور شیرپور کا جو گاؤں، شیر کا گھر جو تھا، یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیرپور ہی گاؤں کا نام تھا، اس میں ایک بڑھئی رہا کرتا تھا. لوگ جو تھے وہ گاؤں کے درمیان، دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے، اور دریا کے پار ایک جنگل تھا جہاں ایک جنگل کا بادشاہ شیر بھی رہا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ کئی اور دوسرے شیر بھی جنگل میں دھاڑا کرتے تھے. دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا، پار کیا جاتا تھا. شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا. بڑھئی جو ہوتا ہے وہ لکڑی کاٹ کر اس سے کوئی نہ کوئی لکڑی کی چیزیں بناتا تھا، جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا. ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. اس نے الگ صبح، بہت صبح، الگ صبح کا مطلب ہے بہت ارلی صبح، جو صبح سویرے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا. ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا. وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ اب اس کو پتا چلا گیا بادشاہ جنگل کا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں جنگل کا بادشاہ، اتنے چھوٹے سے پنجرے میں کیسے سما سکتا ہوں؟ میں تو اس میں نہیں آ سکتا. اس نے کہا جا کر دیکھ لیجئے، آپ اندر جا کر دیکھ لیجئے. داخل ہو کر شیر جو تھا بغیر سوچے سمجھے، آؤ دیکھا نہ تاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے، نہ کوئی سوچی بات نہ کچھ، اور اس نے اندر داخل ہو گیا. بڑھئی نے کیا کیا؟ دروازہ پنجرے کا بند کر دیا. اب شیر قید میں تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب تھا. لیکن بڑھئی نے کیا کیا؟ بڑھئی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لوٹا لاؤ اور اس کو خوب گرم کرو، اس میں پانی. اور جب پانی گرم ہو گیا آگ جلا کر، تو اس نے کیا کیا؟ اس کے شیر کے اوپر سے ڈالنا شروع کر دیا. شیر جو تھا وہ ابلتا ہوا پانی جب اس کے اوپر پڑتا تو شیر تڑپنے لگتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادمواسا ہو گیا. ادمواسا ہوتا ہے کہ مرنے کے قریب ہو گیا، بالکل بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا. تو پھر اس نے جو تھا دروازہ کھول دیا. یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا، اور بڑھئی اور اس جو تھا نا جنگل شیر جو تھا وہ پنجرے سے نکلا اور بھاگ کر جنگل کی طرف دوڑ گیا. بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ بلا ٹلی، اب جان چھوٹ گئی اس سے، اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ہی جناب ادھر سے نا تین شیر آتے ہوئے نظر آئے. بڑھئی اور اس کا لڑکا جو تھا بڑے پریشان ہو گئے، وہ درخت پر چڑھ گئے. شیر درخت کے نیچے آئے اور انہوں نے کیسے طریقہ کیا کہ کیسے ہم چڑھیں گے. ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو